الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے ان مبارک دروس میں نیکیوں سے متعلق احادیث مبارکہ جو صحیح احادیث ہیں ان کی روشنی میں نیکیوں سے متعلق چند اہم امور کو بیان کیا جائے گا، اور خصوصاً ان نیکیوں کو جو ظاہری اعتبار سے آسان ہیں اور ہلکی پھلکی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن سے ہم لوگ بے خبر ہیں، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو کل قیامت کے دن کام آئیں گی۔ اب یہ آسان نیکیاں اس امت کو کیوں دی گئیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کا جواب ہمیں ان روایات میں ملتا ہے، خصوصاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الموطا میں لکھا، اور امام مالک کے بارے میں امام المنذری نے الترغیب میں لکھا کہ عن مالک رحمہ اللہ تعالی انہ سمع من یثق به من اہل العلم یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوری اعمار الناس قبلہ فکأنہ تقاصر اعمار امته ان يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم فأعطاه الله تعالى ليلة القدر فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر۔ امام مالک نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرانی امتوں کے لوگوں کی نیکیاں اور ان کی عمریں پیش کی گئیں، تو آپ علیہ السلام کو رنج محسوس ہوا کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، اور اتنی کم عمر میں یہ لوگ اتنی ڈھیر ساری اور بہت ساری نیکیاں کیسے کما سکیں گے۔ روایات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے بعض نیک اور صالح اچھے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے۔ مثلا ایک صاحب کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے 80 برس، اور ایک اور بزرگ کے بارے میں ہے کہ 100 برس، اور بعض روایات میں ہے کہ 1000 برس انہوں نے جہاد کیا اور اللہ کی ایسی عبادت کی۔ ان سینکڑوں برسوں میں 80 برس ہوں، 100 برس ہوں، کم و بیش، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی پلک چھپکنے کے برابر بھی نہیں کی، طرفت عین، پلک چھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے اللہ کے بندے گزرے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں لگا دی۔ آپ علیہ السلام کو رنج ہوا، اس لیے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی اور دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یتجاوز ذلک، میری امت کی عمر اوسطاً تخمیناً تقریباً 60 اور 70 برس کے لگ بھگ ہیں، بہت کم لوگ اس سے زیادہ کی عمر پائیں گے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ 60-70 برس کی عمر میں 12 اور 10 برس یہ بچپن اور لڑکپن اور بلوغت سے قبل کے، اور اس کے بعد پھر مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں بھی غفلت زیادہ پائی جاتی ہے عموماً۔ تو آپ علیہ السلام کو اپنی امت کی بڑی فکر ہوئی کہ یہ لوگ 60-70 برس کی اس تھوڑی سی عمر میں اتنی بڑی بڑی نیکیاں کیسے کما سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کرم کیا آپ علیہ السلام کی وجہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہوا، اللہ سبحانہ و تعالی نے شب قدر دے دی کہ ایک رات کی عبادت 80 برس کی عبادت سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی پہ قیاس کر لیجئے، بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ آپ اگر چاہیں لمحوں میں کروڑوں، اربوں، کھربوں اور بے شمار نیکیاں آپ کما سکتے ہیں۔ انہی نیکیوں سے متعلق ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ان مبارک دروس میں آسان نیکیوں کو بیان کیا جائے۔
پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نیکی کے بارے میں، کوئی بھی نیکی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بندی، کوئی بھی مسلمان نیکی کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اسے توفیق نہ ملے۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان اس گھمنڈ اور غرور اور تکبر میں نہ رہے کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے اور یہ میری قابلیت ہے اور یہ میری وجہ سے ہوا یا فلاں کی وجہ سے، بالکل نہیں۔ یہ محض اور صرف اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے کسی بندے کو نیکی کی کوئی توفیق دی۔ اچھا، اب اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے نیکی کا یہ کام لے لیا، ورنہ میں اس قابل کہاں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری اہم بات یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان پہلی شرط ہے، اس لیے کہ غیر مسلم اور جو مومن نہ ہو اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جاتی۔ ایمان پہلی شرط۔ دوسری شرط کسی بھی نیکی کی قبولیت کی وہ ہے اخلاص، یعنی یہ نیکی محض اور صرف رضائے الہی کی خاطر انجام دی جائے، اس میں کسی بھی قسم کا تصنع، بناوٹ، ریاکاری، شہرت نام و نمود نہ ہو۔ لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن اس میں شہرت مقصد ہوتا ہے، ریاکاری کی وجہ سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن احادیث مبارکہ میں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، احادیث قدسی میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان لوگوں کو بلاؤں گا جو دوسروں کے لیے نیکیاں انجام دیتے تھے، اور میں یہ کہوں گا کہ جن کے لیے تم نے یہ نیکیاں کی تھیں جا کر ان سے اجر و ثواب لے لو، اس لیے کہ تم نے میرے لیے نیکی انجام نہیں دی۔ تو نیکی کی جو اصل اہم اساسی شرط ہے وہ ہے اخلاص، یعنی آپ یہ نیکی صرف اللہ کی رضامندی کی خاطر انجام دیجئے۔ نیکی کی دوسری اہم شرط، بلکہ تیسری اہم شرط یہ ہے کہ اس نیکی میں اتباع ہو، یعنی اس نیکی کو اس طریقے پہ انجام دیجئے جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور سلف صالح نے انجام دیا۔ دین میں کوئی نیا کام یا ایسا کام جو بغیر سند اور ثبوت کے انجام دیا جاتا ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہی مردود ہے۔ تو اخلاص اور اتباع، نیکی اتنی اہم چیز ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا۔ سورہ معارج کی 4 آیت میں فرمایا 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر کا یہ دن ہوگا، اور اس دن تمام لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حتیٰ کہ نبی بھی یہ کہیں گے رب سلم رب سلم، مجھے اپنی سلامتی درکار ہے۔ اس دن یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو آپ اور ہم آج اہمیت نہیں دیتے، بے خیالی میں، غفلت میں ہم انہیں ضائع کر دیتے ہیں، گھرائی ہوئی دولت بے بہا ہمارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کی ہم نشاندہی ابھی آئندہ دروس میں کریں گے، یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جو بیٹھے بٹھائے آپ یوں ہی انجام دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہی وہ نیکیاں ہیں کل قیامت کے دن نور اور روشنی بن کر آپ کی قیادت کرتی ہوئی آپ کو جنت تک لے جائیں گی۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ سورہ حدید میں فرمایا آیت نمبر 12 میں کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں قیامت کے دن ان کی نیکیاں نور بن کر ان کے دائیں بائیں ان کے آگے چل رہے ہوں گے، چل رہی ہوں گی، اور یہ اعمال اور یہ نیکیاں ان کو جنت کی طرف لے جائیں گی۔ یہ وہ نیکیاں ہیں۔ سورہ تحریم کی 8ویں آیت میں ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ یہی وہ نیکیاں ہیں کہ جو
قیامت کے دن کام آنے والی ہیں، اور یہی وہ نیکیاں ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی بھی نیکی کا کام کرے، مرد ہو یا عورت، مومن ہو، نیکی کا بدلہ ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اس کے لیے پاکیزہ برکت والی بنا دیتے ہیں، اور آخرت کا اجر یقیناً محفوظ ہے۔ نیکی ایک بھی قبول ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ نجات کے لیے یہ بھی بہانہ بن جایا کرتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے، اور یہ امام طبرانی کی معجم کبیر میں ہے اور امام بخاری نے اسے ادب مفرد میں نقل کیا کہ من رفع حجرا من الطریق کتبت له حسنہ ومن كانت له حسنہ دخل الجنہ، اور دوسری روایت میں ہے من تقبلت منه حسنۃ دخل الجنہ، کسی کی ایک نیکی بھی اگر قبول ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس ایک نیکی کی وجہ سے بھی اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ ایک شخص نے راستے پہ چلتے ہوئے راستے کے درمیان رکھے ہوئے ایک پتھر کو ہٹایا کہ راستے پہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، اللہ نے اس نیکی کی ایسی قدر کی، یہ ایک نیکی ہے، قبول ہو گئی، اور اس کی وجہ سے فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو گیا۔ نیکیاں اتنی اہم ہیں۔ مسلم کی حدیث میں بڑی عجیب بات فرمائی، ہم سب کے لیے یہ حیرت انگیز ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ کسی مسلمان نے اگر کسی نیکی کا ارادہ کیا، نیت کی، اور اس نیکی کو انجام نہیں دیا، صرف ارادہ کیا اور نیت کی، تو ارادہ اور نیت کرنے پر ایک نیکی کے بدلے ایک نیکی اسی وقت فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ نیکی کا کام یہ کرے یا نہ کرے، چونکہ ارادہ کر چکا ہے، نیت کر چکا ہے، فوراً ایک نیکی ابھی فوراً اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ یہ پہلی بات۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نیکی کو وہ انجام دے تو پھر ایک نیکی پر کم از کم 10 نیکیوں کا اجر اور ثواب تو یقیناً ملتا ہے، اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں دوسرے مقامات پر ہے کہ ایک کا بدلہ 10 اور ایک کا بدلہ 700، اور یضاعف لمن یشاء، اللہ 700 سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے ہماری نیکیوں کی۔ نیکیوں کے بارے میں جب ہم آیات و احادیث کو پڑھتے ہیں، مثلا یہی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، سورہ انعام کی آیت نمبر 160، جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے، ایک نیکی کا بدلہ ہمارے ہاں 10 ہے، 10 یہ کم از کم۔ تو ارشاد فرمایا کہ نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی انجام نہیں دی تو ایک نیکی لکھ دی گئی، اور اگر نیکی کا ارادہ کیا اور پھر عملی طور پر اس نیکی کو انجام بھی دے دیا تو ایک کے بدلے 10 کم از کم۔ اچھا، اب آئیے گناہ کی طرف۔ اللہ کا لطف و کرم، قربان جائیے، اتنا رب کریم اور رؤوف الرحیم خالق و مالک جس کی ہم حقیقی اطاعت نہیں کرتے، کتنا کرم ہے اپنے کمزور بندوں پہ اس کی عنایات، اس کا کرم جب ہم دیکھتے ہیں، توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، میں خود شرما گیا جب اپنا دامن مختصر پایا۔ اللہ کی عنایات عجیب ہیں۔ اچھا، برائی کے بارے میں فرمایا کہ برائی کا ارادہ کرنے پہ برائی نہیں لکھی جاتی، فرشتوں سے کہا جاتا ہے انتظار کرو، شاید یہ اس گناہ کو انجام نہ دے جس کا اس نے ارادہ کیا۔ برائی کا ارادہ کیا اور برائی کو عملی طور پر انجام نہیں دیا تو انتظار کے بعد اللہ فرماتا ہے برائی کا ارادہ اس بندے نے کیا لیکن گناہ کو انجام نہیں دیا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ سبحان اللہ، برائی کا ارادہ کیا اور عملی طور پہ انجام نہیں دیا، فرمایا ایک نیکی فوراً لکھ دو۔ اور اگر نفس امارہ کے بہکاوے میں آ گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور گناہ کر بیٹھا تو فرمایا ایک گناہ کے بدلے ایک ہی لکھو، 10 نہ لکھو۔ سبحان اللہ،
یہ نیکیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیاں بڑی عجیب دولت ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے، نیکیوں کی برکت سے دنیا کی زندگی میں بھی امن اور سکون اور راحت اور چین اور خیر اور برکت، گھروں کا سکون اور معاشرے کا سکون اور کسی بھی انسان کے دل کا قرار، یہ اللہ کے ذکر میں ہے، نیکی میں ہے۔ برائی میں کبھی بھی عزت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، نافرمانی میں سرور نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ نیکیوں کے انہی دروس میں ہم اس چیز کو بھی پڑھ رہے ہیں جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ نیکیاں ارادہ کرنے کی بات ابھی ہم نے کی کہ نیکی کا ارادہ کر لیجئے۔ ارادہ کرنے پر بھی آپ کے لیے ایک نیکی لکھ دی گئی، اور اگر عملی طور پہ انجام دیا تو پھر کیا کہنے، پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات ہیں کہ جس قدر نیت میں اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر اجر اور ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا جنت جانے کا مختصر ترین راستہ وہ ہے انسان نیت کرے کسی بھی نیکی اور کسی بھی اچھے عمل کی۔ مثلا موت کے بارے میں ہم سب کا یہ یقین ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، اور موت اپنے وقت پہ آئے گی، اور موت سے راہ فرار بالکل نہیں ہے۔ موت وہ اٹل حقیقت ہے جس سے آج تک کسی بھی مذہب کے پیروکار نے، کسی بھی عقل مند انسان نے انکار نہیں کیا۔ موت اٹل ہے، اپنے وقت پہ آنے والی ہے۔ فرمایا کہ کیوں نہ تم شہادت کی موت کی تمنا کر لو، اس لیے کہ شہادت کی موت ہو یا بستر پہ آنے والی موت ہو، حادثاتی موت ہو، کوئی بھی موت ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ہم یہ دعا عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور تمام اہل ایمان، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور اے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا ہمیشہ اس دعا میں مشغول رہتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ سیدنا عمر نے ہمیشہ یہ تمنا کی کہ شہادت کی موت ہو اور مدینہ منورہ میں ہو۔ اللہ نے یہ تمنا ان کی اور یہ دعا قبول فرما لی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من طلب الشہادت صادقا اعطیها ولو لم تصبه، یہ صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه۔ جس کسی نے اخلاص کے ساتھ اللہ سے شہادت کی موت کی تمنا اور دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالی اسے شہیدوں میں اٹھائے گا، خواہ یہ اپنی طبعی موت کیوں نہ مرا ہو۔ دیکھیے صرف خواہش و تمنا اور دعا پر آپ کو شہیدوں کا مرتبہ مل گیا۔ شہید کون ہے؟ شہید وہ ہے جس کا ایسا عجیب اکرام ہوتا ہے کہ مرتے ہی یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دو، یعنی شہادت کے ساتھ ہی فوراً، اور قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ شہید کا اللہ کے ہاں بڑا اکرام ہے۔ تو نیت اور ارادے پہ بات چلی کہ ہم نے صرف ارادہ کیا، نیت کی، اور گھر بیٹھے بیٹھے شہیدوں والا مرتبہ مل گیا۔ دیکھیے کسی بھی نیکی کا اخلاص کے ساتھ ارادہ کرنے پہ اتنا بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اس کی تمنا اور دعا ہو تو اگر طبعی موت بھی آ جائے تب بھی حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آسان نیکیوں کے ان دروس میں یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیکیوں کو صحیح طور پہ سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اس دعوت کو دوسرے ایمان والوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔